ان کتابوں سے مسائل کا اخذ آئندہ عملی زندگی میں آپ کو کرنی ہے، یہ تو صرف آپ کو ایک کنجی تھمائی گئی، آپ کو صرف ایک چابی دی گئی کہ ہاں آپ اس لائق اور قابل ہیں کہ آپ کتابوں کو ہاتھ لگا سکتے ہو، کتابوں کا مطالعہ آپ کر سکتے ہو، وہاں سے مسائل آپ اخذ کر سکتے ہو، اور پھر آپ ان مسائل کو اپنے متعلقین میں اور حاجت مندوں میں آپ بیان کر سکتے ہیں، اپنی ضرورت کے موقع پر ان مسائل پر عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن آگے کی ایک چیز افتاء ہے، اوروں کو فتویٰ دینا ہے۔ شعبے سے نکلنے والا ہر کوئی آدمی ہرگز اپنے ذہنوں کو اس کام کے لیے تیار نہ کرے کہ میں تو مفتی ہو گیا، مجھے تو سند مل گئی، مجھے تو دستار فضیلت مل گئی، اب تو میں جب چاہوں جسے چاہوں جس مسئلے کے تعلق سے چاہوں میں اپنی زبان کھول سکتا ہوں، اوروں کو فتوے دے سکتا ہوں۔ نہیں، ابھی آپ کو مزید تجربات کے مراحل گزارنے پڑیں گے، آئندہ بھی اپنے اکابر اساتذہ کرام سے آپ کو روابط رکھنے پڑیں گے، اور ہر نازک مسئلے میں ان سے آپ کو رجوع کرنا پڑے گا۔ اگر وہ آپ پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کہیں منصب افتاء پر آپ فائز ہو کر کے اس فریضے کو انجام دیں گے، ورنہ آپ خطا میں پڑھ سکتے ہیں، آپ غلطیوں میں پڑھ سکتے ہیں، دوسرے لوگ آپ پر انگلی اٹھا سکتے ہیں، آپ کی غلطیوں کو پکڑ سکتے ہیں۔ لہذا یہاں سے جانے کے بعد جہاں آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے، اپنے اساتذہ کرام سے، اپنے ادارے سے آپ جڑ کر کے رہیں، اور نازک مسائل کے لیے باقاعدہ آپ ان سے رابطہ کریں۔ اگر کتابوں میں کوئی مسئلہ مل بھی جائے، پھر بھی اعتماد کے لیے، اصول کے لیے مزید اپنے اساتذہ سے آپ ضرور رہنمائی حاصل کریں کہ فلاں کتاب میں مسئلہ اس طرح لکھا ہوا ہے، میرے پاس ایسا سوال آیا ہے، کیا یہ سوال اور اس کا جواب جو میں نے مرتب کیا ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے یا اس میں کوئی کمی ہے؟ اگر رہنمائی کی ضرورت ہوگی تو یقیناً آپ کی رہنمائی کی جائے۔ عزیز طلبہ، آپ حضرات نے اس سال میں اصول فتاویٰ نویسی کے ضابطے اور قاعدے بھی پڑھے۔ یقیناً یہ ایک نازک مرحلہ ہوتا ہے، اس نازک مرحلے کو طے کرنے کے لیے اور احسن طریقے سے اس فریضے کو انجام دینے کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہے پوری شریعت کا علم۔ کہ اگر کوئی آدمی شریعت کے جتنے بھی علوم ہیں ان تمام علوم کو حاصل کر چکا ہے اور ان میں ان کی مہارت ثابت ہو چکی ہے، تو ایسا آدمی منصب افتاء کی ذمہ داری کو احسن طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ اور اگر شریعت کے علوم کا وہ ماہر نہیں ہے، ان سے لگاؤ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس لائن میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، موقع سے وہ غلطی میں مبتلا ہو سکتا ہے، ان سے غلطیاں سرزد ہو سکتی ہے، خود ان کو بھی احساس اور پتہ نہیں چلتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مفتی کو علوم و فنون کا اسٹور ہونا چاہیے۔ جس طرح آپ نے دوائی کی دکانوں کو دیکھا ہوگا، اسٹور کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کس قدر دوائیاں رکھی ہوتی ہیں، ہر دوائی کے لیے الگ الگ کھانے اور کوشے بنے رہتے ہیں۔ اگرچہ وہ دوائیاں بظاہر یکساں ہوتی ہیں لیکن اس کے کھانے اور گوشے الگ الگ بنے ہوتے ہیں، اور جب کوئی دوائی لینے والا آتا ہے تو اسٹور والا اسے مطلوبہ دوائی ضرور دیتا ہے، اسے اسٹور سے بلا دوائی لیے ہوئے گھومنے کا کبھی موقع نہیں ملتا، ہر حال میں اسے کوئی نہ کوئی دوائی ضرور ملتی۔ آپ ڈاکٹروں کی مثال لے لیں، اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ایسا شاید کم ہی ہوگا کہ کوئی ڈاکٹر آپ کو واپس کرے
کہ آپ جو مرض لے کر کے آئے ہیں اس مرض کی دوا میرے پاس نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹر ہر حال میں کوئی نہ کوئی دوا ضرور تجویز کرتا ہے، نسخہ بنا کر کے اس کو دیتا ہے، گویا کہ ان کے یہاں ہر مرض کا علاج موجود ہے، ہر دوا ان کے پاس موجود ہے۔ ایک مفتی کو بھی ہر علم کے تعلق سے، اگرچہ وہ علم فقہ کا ماہر ہوتا ہے، لیکن علم فقہ کی مہارت چونکہ ان تمام علوم کو مشتمل ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ مفتی سے صرف مسائل ہی پوچھے جاتے ہیں، مفتی سے جہاں شرعی مسائل پوچھے جاتے ہیں، پوچھنے والے حدیث کے تعلق سے بھی باتیں پوچھتے ہیں، پوچھنے والے تفسیر کے تعلق سے باتیں پوچھتے ہیں، پوچھنے والے علم نحو سے متعلق بھی باتیں پوچھتے ہیں۔ لوگوں کا مزاج اور ذہن ایسا ہے کہ مفتی ہر علم کا ماہر ہوتا ہے، جو بھی آپ کا سوال ہو آپ مفتی کے سامنے پیش کرو، وہ ضرور اس کا حل پیش کر کے دے گا، ضرور اس کا وہ تسلی بخش جواب۔ جس شہر میں، جس گاؤں میں، جس آبادی میں اگرچہ بہت سارے علماء اور وہ علماء ماہر بھی ہیں، لیکن اگر ان میں کوئی باقاعدہ مفتی جنہوں نے افتاء کا کورس کیا ہے، اپنے اساتذہ کی نگرانی میں رہ کر کے انہوں نے باقاعدہ تمرینی مراحل کو طے کیا ہے، تو لوگوں کی نظریں دیگر علماء کے مقابلے میں اس مفتی پر اٹھتی ہے کہ کسی اور سے یہ مسئلہ پوچھنے کے بجائے یہ مسئلہ مجھے مفتی صاحب سے پوچھنا چاہیے، وہ میرے سوال کا جواب زیادہ بہتر طریقے پر دے سکتے ہیں، انہیں زیادہ اطمینان عالم کے مقابلے میں مفتی پر ہوا کرتا ہے۔ لہذا لوگوں کا، عوام کا، متعلقین کا مفتی کے تعلق سے جو نظریہ ہے اور جو ان کو حسن ظن ہے، اس حسن ظن کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ مفتی پہلے سے تیار ہو، وہ باقاعدہ مطالعہ کر کر کے اس طرح اپنے آپ کو علوم و فنون سے پر رکھے، لبریز رکھے کہ اگر کوئی بھی سائل ان کے سامنے آ جائے تو ان کے سوال کا صحیح اور پیٹنٹ اور محقق جواب ان کو مل سکے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے جواب میں کمزوری رہے، ان کے جواب کے اندر لچر رہے اور اس کی جواب کے اندر کوئی خامی نکلے۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہر سوال کا جواب آپ کو دینا ہی دینا نہیں، اس کے اصول اور ضابطے آپ نے پڑھے ہیں کہ بعض موقعوں پر سائلین کے جوابات کو نہ دینے ہی میں مصلحت، بعض ایسی حالتیں